حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی اجازت دوں گا۔ اور اے آدم، یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، جب تم روزے میں ہو تو فحش کلامی مت کرو، گالی گلوچ مت دو، اور اگر تم سے کوئی کہے، کوئی ایسی غلط بات کہے تو تم کیا کہو؟ ایسا نہ کہو میں روزے سے ہوں۔ معلوم یہ چلا کہ روزے کے اندر فحش کلامی بھی ہو سکتی ہے، انسان غصے میں کوئی غلط بات بھی کہہ سکتا ہے، لیکن روزہ ڈھال ہے آپ کے لیے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو کہ نہیں میں روزے میں ہوں، میں خود بھی بچوں اور دوسرے کو بھی بچاؤں۔ لیکن محسن بھائی اگر اس میں ایسی صورتحال آئے کہ لوگ روزے میں جس طرح، کیونکہ ظاہر ہے ایک آپ چینج ہو جاتے ہیں، آپ روزے میں حالت میں ہیں، لیکن اس میں اگر کوئی گالیاں بھی بک رہا ہے، غصہ بھی کر رہا ہے، ناجائز منافع خوری بھی کر رہا ہے، ایسی صورتحال میں کیا اس کا روزہ قبول ہوگا، مکروہ ہوگا، کیا ہوگا؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ روزہ اللہ اس کی جزا دیتا ہے اور اللہ جانتا، اللہ تعالیٰ کو حدیث میں ہے تمہارے خالی پیٹ اور پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کو ایسا روزہ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ لا ينظر علی اجسامکم لا ينظر علی صورکم ولکن ينظر علی قلوبکم، اللہ نہ تمہارا جسم دیکھتا ہے نہ صورت دیکھتا ہے، اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے کہ دل میں کیا رکھا ہے تم نے۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی خالی بھوکا رہے، پیاسا اور رہے کہ وہ رشوت بھی لے رہا ہے، وہ گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، وہ غیبت بھی کر رہا ہے، رسول نے فرمایا جو غیبت کرے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تو یہ تمام اعمال کرنے کے بعد وہ روزہ رکھ کے اپنے آپ کو سمجھ رہے میں نے بہت بڑا کام کیا، نہیں میرے بھائی یہ کوئی کام نہیں۔ میں نے پھر آپ کو جو آیت بیان کی تھی کہ روزے کا مقصد کیا ہے، واٹ از دی، یعنی کہ روزے کا موٹیو کیا ہے، وہ موٹیو یہ تقوی۔ تقوی کیا؟ بچنا، گناہوں سے بچنا، غیبت سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا، غصے سے بچنا۔ اگر یہ آپ کے اندر چیزیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب روزہ قبول ہو رہا ہے، اور اگر یہ نہیں آ رہی تو آپ پھر روزہ آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ اچھا محسن بھائی ایک چیز اور اکثر میں دیکھتا ہوں، خاص طور پہ ینگسٹر کی میں بات کر رہا ہوں، روزہ رکھتے ہیں جی، فیشن کے طور پہ رکھ لیا جی ہم نے روزہ، اب وہ صبح جو سوتے ہیں تو پھر بالکل مغرب کی نماز سے 10 منٹ پہلے اٹھتے ہیں، بیچ میں جتنی نمازیں ہیں وہ اسکپ کر دیتے ہیں، ایسی صورتحال میں کیا؟ نہیں، یہ بہت اچھا سوال کیا، اور بہت آج کے دور میں بالکل ایسے ہی لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں روزہ جیسے فرض عبادت ہے، اسی طرح روزے کے اندر نماز تو ویسے ہی روزہ ہو یا نہ وہ فرض ہے، تو فرائض کا جان بوجھ کے چھوڑنا، نماز کا جان بوجھ کے ترک کرنا، یہ تو سمجھے ایسا ہے کہ اللہ کے صحابہ کرام کے فتوے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے، وہ تو فتوے تھے کہ وہ گویا اس نے کفر کیا ہے، تو جان بوجھ کے نماز چھوڑے اور پھر روزہ رکھ رہا ہے، تو پھر میں وہی بات کہوں گا رسول کی حدیث ہے کہ ایسا روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جو بنا عبادت، جو فرائض ہیں، نوافل ہیں، یا پھر جو عبادت کھا کے ان کے بغیر کیا جائے۔ تو آج کی نوجوان اگر خالی پیٹ رکھتی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتی، عبادت نہیں کرتی، تو وہ روزہ نہیں رہا بلکہ وہ فاقہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو فاقہ کی، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ حضور نے فرمایا بن صام رمضان ایمانا احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او کما قال السلام، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا۔ احتساب کیا کہ آیا میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا، آیا میرے گناہ چھوٹ رہے کہ نہیں چھوٹ رہے، آیا میں کوئی ایسے کام میں ملوث تو نہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ فرمایا ایمان بھی ہو اور پھر احتساب بھی ہو، پھر اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن اگر اس نے احتساب بھی نہیں کیا اور ایمان بھی نہیں، اور پھر وہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، تو ایسا روزہ قبول ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہو گئی کہ جب ظاہر آپ روزے کی حالت میں، تو جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کو اپنا احتساب بھی کرنا ہوتا ہے، یہ وہی بات ہو گئی کہ جی ہم نے پیپر دیا، اس میں چیٹنگ کر کے ہم پاس ہو گئے، اور ہم اندر سے تو مطمئن نہیں ہے لیکن خوش ہیں، لیکن یہ وہ چیٹنگ ہے جو چھپ نہیں سکتی، آپ کر لیں گے دنیا میں چیٹنگ کر لیں گے لیکن رب سے کیا چھپا ہوا ہے۔ تو بھائی روزہ رکھیں، بالکل رکھنا چاہیے، لیکن بہت سے ینگسٹرز کو میں دیکھتا ہوں کہ جی صبح کے بعد پھر بالکل مغرب کے ٹائم پہ اٹھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں اور بس افطاری کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا روزہ ہو گیا۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے وہ نہ ہو۔